حزب اللہ نے اپنے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نعیم قاسم کو لبنانی عسکری تنظیم کا نیا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ حزب اللہ کے سابق سربراہ حسن نصر اللہ گزشتہ مہینے جنوبی بیروت میں اسرائیلی حملے میں تنظیم کے دیگر سینئر اراکین کے ساتھ مارے گئے تھے۔ نعیم قاسم حزب اللہ کے ان سینئر رہنماؤں میں سے ایک ہیں جو اسرائیلی حملوں سے محفوظ رہے ہیں۔ ستمبر کی 27 تاریخ کو حسن نصر اللہ کی موت کے 3 دن بعد نعیم قاسم نے ایک ویڈیو بیان میں کہا تھا کہ ان کی تنظیم جلد ہی نیا سربراہ منتخب کر لے گی اور فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے اسرائیل کے خلاف لڑائی جاری رکھے گی۔ حزب اللہ کے اپنے قواعد و ضوابط کے مطابق کسی بھی سیاسی اور سیکیورٹی ایمرجنسی کے نتیجے میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل تنظیم کے سیکرٹری جنرل کے نمائندے کی حیثیت سے کام کر سکتا ہے۔ تنظیم کے سیکرٹری جنرل کی موت کی صورت میں حزب اللہ کی شورا ایک اجلاس منعقد کر کے تنظیم کا نیا سربراہ مقرر نہ ہونے تک ڈپٹی سیکرٹری جنرل بطور سیکرٹری جنرل خدمات سر انجام دے سکتا ہے۔ حزب اللہ کے نئے سربراہ کا پورا نام محمد نعیم قاسم ہے اور وہ فروری 1953 میں لبنان کے دارالحکومت بیروت میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے دینی تعلیم لبنان کے جدید شیعہ علماء سے حاصل کی تھی اور اس کے علاوہ انہوں نے سن 1967 میں ایک لبنانی یونیورسٹی سے کیمسٹری میں ماسٹرز کی ڈگری بھی حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے تقریباً 6 برس تک سیکنڈری اسکول میں بطور ٹیچر کام کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے لبنان کی وزارت تعلیم سے منسلک کالج ٹیچر سے بھی درس و تدریس کی تربیت حاصل کی۔ نعیم قاسم کم عمری سے ہی مساجد میں بچوں کو ہفتہ وار پڑھاتے تھے اور انہوں نے یونیورسٹی میں اپنے ہم جماعت طالب علموں کے ساتھ مل کر یونین آف مسلم اسٹوڈنٹس کی بنیاد رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ان کا مقصد یونیورسٹیز اور اسکولوں میں طلباء میں مذہبی خیالات کو فروغ دینا تھا۔ امام موسیٰ صدر نے سن 1974 میں سیاسی و عسکری تنظیم عمل کی بنیاد رکھی تھی اور نعیم قاسم نے بھی اس میں شمولیت اختیار کی۔ وہ ان لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے گروہ کے پہلے اجلاس میں شرکت کی اور اسے لبنان کے دوسرے علاقوں تک پھیلایا۔ نعیم قاسم عمل میں ترقی پاتے پاتے ایسے عہدے پر فائز ہوئے جہاں انہیں کلچر اور نظریات پھیلانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عمل کے سربراہ امام موسیٰ لیبیا میں لاپتہ ہو گئے تھے اور حسین الحسینی 1978 میں تنظیم کے نئے سربراہ بن گئے تھے۔ حزب اللہ کے نئے سربراہ ماضی میں ان کمیٹیوں میں بھی کافی متحرک رہے جو ایران میں انقلاب کے بعد بنائی گئی تھی اور آیت اللہ خمینی کی حامی تھی۔ یہ کمیٹیاں نہ صرف مارچ منعقد کرتی تھیں بلکہ ان کی جانب سے انقلاب ایران کی حمایت میں لیکچرز بھی دیتی تھیں۔ سن 1982 میں حزب اللہ کا قیام عمل میں آیا اور نعیم قاسم ان تمام اجلاسوں میں شامل تھے جن میں اس تنظیم کے قیام کا فیصلہ لیا گیا۔ وہ تقریباً 3 مرتبہ حزب اللہ کے شورا کے رکن رہے اور ابتدائی طور پر گروہ کی تعلیمی سرگرمیوں کی ذمہ داری انہیں سونپی گئی۔ بعد میں وہ شورا کے ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین کی حیثیت سے بھی کام کرتے رہے۔ سن 1991 میں عباس موسوی حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل تھے اور اسی زمانے میں نعیم قاسم کو تنظیم کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل مقرر کیا گیا۔ سن 1992 میں عباس موسوی مارے گئے اور حسن نصر اللہ حزب اللہ کے نئے سربراہ مقرر ہوئے، تاہم نعیم قاسم کو کبھی ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے عہدے سے نہیں ہٹایا گیا۔ نعیم قاسم حزب اللہ کے سیاسی ونگ کی سربراہی بھی کرتے ہیں اور پارلیمانی امور بھی ان کے زیر سایہ ہی چلتے ہیں۔ نعیم قاسم ہمیشہ سے ہی حزب اللہ کے ان رہنماؤں میں سے ایک ہیں جو سیاسی سرگرمیوں، میڈیا اور صحافیوں سے میل جول اور مذہبی لیکچر میں آگے رہے ہیں۔ حزب اللہ کے نئے سربراہ متعدد کتابیں بھی لکھ چکے ہیں اور ان میں سے ایک کتاب کا نام حزب اللہ ہے جسے پڑھ کر حزب اللہ کے مقاصد، تاریخ اور سیاسی سوچ کا پتہ چلتا ہے۔ گزشتہ تقریباً 35 سال تک نعیم قاسم کا حسن نصر اللہ سے براہ راست تعلق رہا ہے جو حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان تمام لڑائیوں کے دوران تنظیم میں انتہائی متحرک بھی رہے ہیں۔ حزب اللہ پر متعدد بار اسرائیل کے خلاف حملوں کا الزام لگ چکا ہے اور امریکہ اور دیگر ممالک نے اسے دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے۔